السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمی، میرے مہمان خاص مہمان خصوصی جناب استاد محترم سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج ہم نے آپ کے لیے ٹاپک جو چنا ہے وہ ہے طلوع اسلام۔ طلوع اسلام علامہ اقبال کی بہت سی نظموں میں 13 جو بڑی نظمیں ہیں ان میں ایک خاص نظم ہے۔ یہ 1923 میں انہوں نے یہ لکھی تھی، 23 مارچ 1923 کو۔ وہ انجمن حمایت اسلام میں ہی انہوں نے یہ پڑھی تھی، اور یہ اس وقت کے حساب سے ترکوں نے دوبارہ کچھ طاقت پکڑی تو یونانیوں کو بھگاتے ہوئے سمرنا کے مقام پہ انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، جہاں پہ انہوں نے کوئی 30 لاکھ کے قریب ان کی جو فوج تھی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے دوبارہ قبضہ کیا۔ نہ یونانیوں کو بلکہ بھگایا، وہاں فرانسیسی جو تھے ان کو بھی، فرینچ والوں کو بھی بھگایا۔ پھر پیچھے رہ گئے تھے صرف یورپ، انگلینڈ، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ اب ساتھ کوئی نہیں رہا، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک ایگریمنٹ کر لیا، جو 100 سال کا ایگریمنٹ 1923 میں ہوا تھا، جو کہ 2023 میں ختم ہوگا انشاءاللہ، 1 سال کے بعد دوبارہ یہ اپنے عروج کو پہنچ جائے گا۔ تو وہ علامہ اقبال صاحب نے جب ترکوں کی یہ فتح دیکھی تو انہوں نے اس کا نام طلوع اسلام کا نام دیا، کہ یہ احیاء اسلام کا طلوع ہونے کا وقت ہے، جس سے یہ ہوا ڈھارس بدی۔ باقی بھی جتنے ممالک تھے اسلامی ممالک، سوڈان کہہ لیں، ایران کہہ لیں، ادھر اپنے بر صغیر میں دیکھ لیں مسلمانوں کو، ان سب کو بھی حوصلہ ہو گیا، مڈل ایسٹ والوں کو بھی حوصلہ ہو گیا کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ اپنا نظام، خلافت نظام لے آئیں گے، یا کم از کم ان سے قبضہ چھڑا لیں گے، اپنی آزادی برقرار رکھ لیں گے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خاص نظم کہی، جس کے 75 کے قریب اشعار ہیں، اور میں استاد محترم سے کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر خاص طور پہ روشنی ڈالیں کہ علامہ اقبال نے نہ کہ وہاں پہ اس خوشی کا 1 سال پہلے ہی 1922 میں پیشن گوئی بھی کر دی تھی، مگر جب طلوع اسلام انہوں نے لکھی تو اس وقت دل ان کا کچھ اور بڑھ گیا، خوشی کی انتہا نہ رہی، تو انہوں نے خبر دی ہے اب اسلام ایک قسم کا دوبارہ طلوع ہو رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا تھے، کن حالات میں لکھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنے میرے استاد محترم اپنی زبان سے تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دیں۔ طلوع اسلام کا جو پہلا حصہ تھا جہاں پہ ختم ہوتا، آج ہم دوبارہ وہاں سے شروع کریں گے اگلا حصہ، یعنی طلوع اسلام کا دوسرا حصہ، دوسرا سیشن، تو ہم وہاں سے آج شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمی، میرے مہمان خاص مہمان خصوصی جناب استاد محترم سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج ہم نے آپ کے لیے ٹاپک جو چنا ہے وہ ہے طلوع اسلام۔ طلوع اسلام علامہ اقبال کی بہت سی نظموں میں 13 جو بڑی نظمیں ہیں ان میں ایک خاص نظم ہے۔ یہ 1923 میں انہوں نے یہ لکھی تھی، 23 مارچ 1923 کو۔ وہ انجمن حمایت اسلام میں ہی انہوں نے یہ پڑھی تھی، اور یہ اس وقت کے حساب سے ترکوں نے دوبارہ کچھ طاقت پکڑی تو یونانیوں کو بھگاتے ہوئے سمرنا کے مقام پہ انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، جہاں پہ انہوں نے کوئی 30 لاکھ کے قریب ان کی جو فوج تھی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے دوبارہ قبضہ کیا۔ نہ یونانیوں کو بلکہ بھگایا، وہاں فرانسیسی جو تھے ان کو بھی، فرینچ والوں کو بھی بھگایا۔ پھر پیچھے رہ گئے تھے صرف یورپ، انگلینڈ، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ اب ساتھ کوئی نہیں رہا، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک ایگریمنٹ کر لیا، جو 100 سال کا ایگریمنٹ 1923 میں ہوا تھا، جو کہ 2023 میں ختم ہوگا انشاءاللہ، 1 سال کے بعد دوبارہ یہ اپنے عروج کو پہنچ جائے گا۔ تو وہ علامہ اقبال صاحب نے جب ترکوں کی یہ فتح دیکھی تو انہوں نے اس کا نام طلوع اسلام کا نام دیا، کہ یہ احیاء اسلام کا طلوع ہونے کا وقت ہے، جس سے یہ ہوا ڈھارس بدی۔ باقی بھی جتنے ممالک تھے اسلامی ممالک، سوڈان کہہ لیں، ایران کہہ لیں، ادھر اپنے بر صغیر میں دیکھ لیں مسلمانوں کو، ان سب کو بھی حوصلہ ہو گیا، مڈل ایسٹ والوں کو بھی حوصلہ ہو گیا کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ اپنا نظام، خلافت نظام لے آئیں گے، یا کم از کم ان سے قبضہ چھڑا لیں گے، اپنی آزادی برقرار رکھ لیں گے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خاص نظم کہی، جس کے 75 کے قریب اشعار ہیں،
اور میں استاد محترم سے کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر خاص طور پہ روشنی ڈالیں کہ علامہ اقبال نے نہ کہ وہاں پہ اس خوشی کا 1 سال پہلے ہی 1922 میں پیشن گوئی بھی کر دی تھی، مگر جب طلوع اسلام انہوں نے لکھی تو اس وقت دل ان کا کچھ اور بڑھ گیا، خوشی کی انتہا نہ رہی، تو انہوں نے خبر دی ہے اب اسلام ایک قسم کا دوبارہ طلوع ہو رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا تھے، کن حالات میں لکھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنے میرے استاد محترم اپنی زبان سے تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دیں، اور پھر علامہ اقبال کے افکار جو ہے علامہ اقبال ہے، فکر اقبال کے تحت انہوں نے نظم کیوں اور کیسے اور کن حالات میں لکھی، اور اس کا مطمع نظر مقصد حیات کیا تھا۔ تو السلام علیکم سر، اس پہ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، طلوع اسلام یہ علامہ کی آخری بڑی نظم ہے جو انہوں نے پڑھی ہے۔ 13 نظموں میں آخری بڑی نظم، بڑی نظم ہے جو انہوں نے یہ جلسہ عام میں پڑھی ہے۔ لیکن ہے کہ آپ یقین جانیں کہ اس نظم کی جو ندرت ہے، جو اس کا میں خاص جو اسلوب ہے، جو انوکھا پن ہے، اور اس کے بے شمار جو ہے نا پہلو ہیں، تو میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ دیکھیں شکوہ 1911 میں، جواب شکوہ 1913 میں، جی جی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، شمع شاعر 1912 میں، اس کے بعد دیکھیں وہ فاطمہ بنت عبداللہ 1912 میں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے خضر راہ 1922 میں، جی ٹھیک جی ہے۔ جی، تو اب یہ شکوہ، جواب شکوہ اور یہ فاطمہ بنت عبداللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے یہ جو ہے کہ یعنی حضور یعنی جو مصنف ہے وہ بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اس حوالے سے کہ اے حضور ہماری صورتحال کیا ہے۔ جی، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اس نظم پر بات کرنے سے پہلے وہ اشعار بھی میں آپ کو سناؤں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بالکل اشعار سنائیں، یہ کڑی ہے سر، کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے۔ اب یہ 1908 میں تقریباً صحیح شاعری شروع کرتے ہیں، اپنی شاعری سے شروع کرتے ہیں، اور دیکھیں 11 میں انہوں نے وہ کر دی، اپنی شکوہ کر دی، 13 میں 12-13 میں جواب شکوہ کر دی، پھر آگے دیکھیں وہ فاطمہ بنت عبداللہ کے کر دی، پھر ایسے جو چلتے چلتے چلتے، یعنی کہ یہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے، یا جسے وہ کہتے ہیں ارتقاء کرتے ہوئے، ان کی شاعری کو بھی ارتقاء ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی کچھ ترقی مل رہی ہے، ایسا ایسا عروج پر پرجے نکھار رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تاریخ بن رہی تھی نا مسلمانوں کی۔ جی، تو اس میں یعنی علامہ نے جو یعنی یورپ کے یعنی ان کے اندر کھڑے ہو کر جو 1907 میں انہوں نے کہا، جی جی، کہ یورپ میں یعنی انگلستان میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں، اور اس کا عنوان بھی جو ہے مارچ 1907 ہے۔ صحیح، کہاں مارچ 1907 ڈاکٹر صاحب؟ جی جی اور جی، کہاں یہ 23 مارچ 1923، یہ یعنی 23، یعنی اندازہ لگاؤ کہ یہ 16-17 سال پہلے وہ یعنی ساری دنیا کو اسپیشل یورپ کو انہوں نے خبر دی تھی، اور 23 مارچ 1923 کو انہوں نے خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ طلوع ہو رہا ہے اب اسلام دوبارہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ وہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ بالکل صحیح، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، کیا بات ہے، بنے گا سارا جہاں مے خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ بالکل صحیح، جو کبھی آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، جی جی، برہ نہ پائی وہی رہے گی لیکن نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آ کر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب وہ 19-20 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور وہاں کھڑے ہو کے جب وہ کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ جی جی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ بالکل ایسے، بالکل۔ اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا۔ اور دنیا والوں، اگرچہ مسلمان اس وقت چونٹیوں کی طرح کمزور ہیں، لیکن تمہیں ایک دن دیکھنا پڑے گا
سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کچا کچی دریا سے پار ہو. یہ 1907 میں ڈاکٹر صاحب. کیا بات. پھر شکوہ دیکھتے ہیں، جواب شکوہ دیکھتے ہیں. جی جی. پھر یہ طرابلس میں مسلمانوں کا جو خون بہا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے اقبال جو ہے نا وہ کیا میں کہتا ہوں کہ واقعی ایک درویش تھا نا. پھر فلسطین میں جا کے جو دعا کرتے ہیں، کیا بات ہے انہی دنوں میں. کیا اور اس میں دل چاہتا ہے آپ کو، بلکہ مسجد قرطبہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں جو دعا پڑھتے ہیں، وہاں جو نظر کہتے ہیں گراں جو مجھ پر یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن میں نے بڑی کوشش کی اکوموڈیٹ ہونے کی. قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا میں رحمت میں لے گئے مجھ کو. اور ڈاکٹر صاحب یہ 1912 میں، اور خطبہ الہ آباد 1930 میں دیتے ہیں، پاکستان 1947 میں بنا ہے، اور یہ جناب نا 1912 میں یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ درویش کی تو کیا ہے. اور پھر جو کتنا بڑا القاب لیتے ہیں حضور سے. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز صلی اللہ علیہ وسلم. جی وہ اقبال تو مکہ مدینے، تو قرآن کی تو مبلغ ہے، تو بلبل ہے. کہا حضور نے اے اندلیب، کہتے ہیں بلبل کو. جی ہاں جی. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، ہمیشہ سر خوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. کیا بات. اقبال کلیم کر رہا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقبال جو کچھ تو کر رہا ہے اس پر عبادتیں قربان کی جا سکیں. اللہ اکبر. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہمارے آخری اور پیارے نبی فرما رہے ہیں. وہ یعنی اتنا، یعنی اقبال وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آ رہا ہے. اور کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، ہمیشہ سر خوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. اڑا جو پستی یہ دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھلائی ملائک نے تجھے رفت پرواز، نکل کر باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں نے آج تک اتنا بڑا کلیم دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے. کیا بات ہے. ساری عمر ساری کیا اللہ کہتا ہے رحمت للعالمین ہے، رحمت بانٹنے والے ہیں. پورے ایک عالم نہیں، عالمی رب العالمین، کتنی کائنات میں کتنے عالم ہوں گے، تو ان کے لیے رحمت بنا کے اور خود پوچھ رہے میرے لیے کیا تحفہ لائے. کیا بات. پھر وہ جو اقبال کا ماشاءاللہ یعنی یہ انداز کہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اے حضور ہمارے اوپر دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھو وہ کیا خوبصورت انداز ہے. حضور زہر میں آسودگی نہیں ملتی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے آقا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں تو کوئی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. کہ حضور میں جہاں سے آیا ہوں وہاں تو افراتفری، لڑائی مار کٹائی اور وہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو اس قابل ہو. مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. 1912 میں بالکل بالکل بالکل. یعنی اقبال پورے عالم اسلام کا مسئلہ لے کے فاطمہ بنت عبداللہ کا کیس ہو چکا تھا، اسے وہ شہید ہو چکی تھی. بالکل بالکل. یہ اسی کا مطلب یہی تھا. تو پھر جو پھر خضر راہ میں اقبال نے جس انداز سے، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہاں 20,000 سے زیادہ لوگ تھے، اور سارے دھاڑے اقبال بے طرح رویا اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. بالکل. کیا اے اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر اتنا جبر. لیکن دیکھو جناب نا، جس طرح وہ اقبال نے اس میں خضر راہ میں کہا تھا نا کہ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دے. پیشن گوئی کر رہے تھے، رات میں پیشن گوئی بھی کر رہے تھے آخر آگے. بلکہ یہ اپریل 1923 میں جب انہوں نے
نظم پڑھی ہے اور سال نہیں گزرا اور ساتھ نہیں، یہ دیکھیں یہ آ گئی تو ہے، اس میں جو ہے نا بلکہ وہ 23 مارچ 1923. ہاں جی ہاں تو اس میں یہ ڈاکٹر صاحب اور میں آپ کے حوالے سے یہ ارشاد سارے ہمارے جو جتنے بھی سننے والے نوجوان ہیں، ہمارے طلباء ہیں، پروفیسر ہیں، جی ڈاکٹر ہیں، مزدور ہیں، ہاں؟ ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے وہ حالانکہ یہ ترکی اور جرمنی جو تھے نا پہلے جنگ عظیم میں یہ شکست کھا گئے تھے اور انعام ان کا وہ بڑا وہ جو معاہدہ بھی ہوا تھا، لیکن ہے کہ اس میں ترکوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری آزادی بحال رہے گی. اچھا لیکن جب انہوں نے یہ فرانس اور برطانیہ کی شہ پر جب یونانیوں نے حملہ کر دیا ان پر، اچھا تو پھر ترک جو میدان میں نکل آئے اور ان کی دوسرے لفظوں میں عام سادہ لفظوں میں وہ پھینٹی لگائی ہے ان کی، اچھا ٹھیک ہے، بالکل وہ بھگایا ان کو اور وہ یونانی بھی بے نقاب ہوئے. پھر فرانس آ گیا میدان میں. اچھا تو ترک جو ہے نا انہوں نے بجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے، اور وہ بھی ڈٹ گئے بالکل. اور وہ آخر وہ بھی انہوں نے خفیہ طور پر فوری طور پر ان سے معاہدہ کر لیا. اب اکیلا رہ گیا برطانیہ. برطانیہ نے کوشش کی لیکن ہے کہ کسی یورپی ملک نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور آخر وہ بھی مجبور ہو گئے. اور اس طرح جو ہے ترک جو تھے نا وہ انہوں نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا، بحال کیا اور پوری دنیا سے وہ اپنا سکہ جو منوا لیا. تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے عالم اسلام میں کہ وہ جو ابتدا تھی، یعنی دوبارہ اسلام کے طلوع ہونے کی ابتدا ہوئی ہے. آپ دیکھو شروع اقبال علیہ رحمہ کیسا کرتے ہیں جی 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 کہ دلیل صبح ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. تنک کہتے ہیں کمزور کو. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو ستارے مدھم پڑ جاتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے دیکھو یہ جو اتنی بڑی کامیابی جو مسلمانوں نے حاصل کیا تھا ترکی اور یورپی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے. آپ کی شکست بھی دی ہے، بگایا ہے پھر وہاں سے. تو کہتا ہے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ سورج جو ہے نا وہ طلوع ہونے سے سورج نکل ستارے مان ان کی روشنی مانند پڑ جاتی ہے. یہ بھی اب اسلام کا سورج دوبارہ طلوع ہو رہا ہے کہ سورج جو ہے نا طلوع ہو رہا ہے، اب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے. دلیل صبح ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. کیا بات ہے. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. عرق کہتے ہیں رگ اور پٹھے کو. جی ہاں اس کی جمع عروق. ٹھیک. تو کہتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ مسلمان عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. جی سر. سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارا. تو ڈاکٹر صاحب یہ عروق جو ہے نا عرق کی جمع، عرق کہتے ہیں رگوں اور پٹھوں کو. جی جی. اب ایٹ دیٹ ٹائم یہ جو 20ویں صدی میں جو یعنی پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد کے جو حالات تھے اس میں جو کیفیت بن گئی تھی عالم اسلام کی، اس میں دنیا نے کہا تھا کہ یہ مسلمان تو اب یہ لولے اور اپاج ہو گئے ہیں. آپ کو پتا کہ جو بندہ اپاج یا لولا ہو جاتا ہے اس کے رگ اور پٹھے کام نہیں کرتے. تو کہتے ہو یہ یکدم یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے رگوں اور پٹھوں میں، اور انہوں نے جناب فرانس اور برطانیہ کو اور یونانیوں کو مار مار کے انہوں نے اور انہوں نے جناب نا اپنی پوری جناب نا یعنی قربانی تو انہوں نے دی ہے لیکن انہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے. تو کہتا ہے کہ یہ دوبارہ کیسی جان آ گئی ہے. کہتے ہیں یہ جو بات ہے یہ سینہ و فارابی جیسے فلسفی تھے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو علم استخراجی کے حوالے سے جو لوگ پیروکار تھے نا، ٹھیک ہے، ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. ان کو بھی نہیں آ سکتی. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عشق کا عشق رسول کا جو جاننے والا واقع. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی، عروق مردہ مشرق کے ایشیا جو ہے یہ عالم اسلام جو ہے یہ تو بالکل مردہ تھا، بالکل پیرالائز ہوا تھا، یعنی یہ قومے میں تھا. بالکل بالکل عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. عموماً شاہی مسجد میں یا وہ انجمن اما جو وہاں تھا تو ہزاروں لوگ آ جاتے تھے نا. تو آپ یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ جو ہے نا خضر راہ کی جو پہلی نظم ہے جو 1922 میں کی ہے اس میں 20,000 سے زیادہ لوگ تھے. کتنے؟ 20,000 سے زیادہ لوگ.
اور اس میں یعنی لوگ اتنے اس حد تک متاثر بھی ہو جاتے تھے کہ رونا شروع کر دیتے تھے، دھاڑے مار مار کے لوگ روتے، کیونکہ اقبال جب بات کرتا تھا نا تو ہے تو ہندوستان میں تھے ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن اگر جب اقبال اللہ رحمہ بات کرتے تھے تو پورے عالم اسلام سے بات، کیونکہ اقبال کے نزدیک تو پورا عالم اسلام ایک ملت ہے نا، تو اس پر وہ یعنی خلفۂ راشدین جو کہ قرآن جو 7ویں صدی عیسوی میں آیا، اسی کے ساتھ ہی ہم تھوڑا عرصہ اسلام کی وہ آج مسلمانوں دوسرے ہم کہہ سکتے ہیں اسلام کی حکومت جو تھی وہ صرف خلفۂ راشدین کی تھی. اس کے بعد پھر بیٹا یہ جو ہے نا وہ کہا تو خلافت ہے، لیکن وہ خلافت کے پردے میں دراصل وہ ملوکیت تھی، ٹھیک ہے نا، سرمایہ داری تھی. اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ جناب نا وہ جو کہ ان کی حکومت یعنی اسلام کی تو نہیں، مسلمانوں کی حکومت تھی ایشیا، افریقہ اور یورپ، 3 بر اعظموں میں ان کی 800 سال حکومت رہی، لیکن آخر وہ ملوکیت اور اس کی جو 600 سال مطلب 600 800 سال تک جو ہے ان کی، ٹھیک ہے. تو یہ جو 20ویں صدی تھی، 20ویں صدی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جب میں کہوں 20ویں صدی کا کوئی سال لے، یہ 21ویں صدی چل رہی ہے، یہ ابھی جو 21ویں صدی چل رہی ہے. ہاں کیا بولتے تو ہم 21ویں صدی ہیں، لکھتے کیسے ہیں؟ لکھتے ہاں 2021. جب ہم لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں 2021، لیکن جب بولتے ہیں بولتے ہیں تو 21ویں. تو یہ جو ہے نا 20ویں صدی سے مراد ہے 1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو اس طرح شکوہ انہوں نے لکھا ہے 20ویں صدی میں 1911 میں، جواب شکوہ لکھا ہے 1913 میں، ٹھیک ہے. شمع شاعر لکھی ہے 1912 میں، فاطمہ بنت عبداللہ لکھی ہے 1912 میں، خضر راہ لکھی ہے انہوں نے 1922 میں، طلوع اسلام لکھی ہے انہوں نے 1923 میں. لیکن یہ لکھی کس میں ہے؟ 20ویں صدی میں. لکھنے میں آتا 1900، بولنے میں کیا آتا بیٹا؟ 20ویں صدی. تو یہ یعنی طلوع اسلام جو ہے نا یہ اقبال نے جو اپنی طویل ترین نظم ہے اس کی یہ آخری نظم ہے، اور یہ اس کے تقریباً کوئی 72 اشعار ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے بیٹا آپ کو پتا ہوگا نا کہ پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی تھی؟ 1914 سے لے کے 1918 تک، ٹھیک ہے. تو ابتدائی طور پر تو یہ تھا نا جرمن، تو ترکی بھی ان کے اتحادی تھے. ابتدائی طور پر تو جرمنوں نے فتح وغیرہ حاصل کی، لیکن ان دی لاسٹ رن یہ مار کھا گئے. تو اس میں جو طرح ترکی بھی شامل تھا. تو جب وہ پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی تو ان کو وہ جو ہے نا شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ایگریمنٹ ہوا. لیکن یہ ہے کہ ترکوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہماری آزادی جو ہے نا وہ بحال رہے گی، آزادی ہماری سلب نہیں ہوگی. تو لیکن 1922 میں یہ پوزیشن ہوئی کہ یونانیوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے ترکوں، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ترک جو شہید ہوئے. تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری جو پہلا ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہماری آزادی پر جو حرف نہیں آنا چاہیے. تو انہوں نے برطانیہ، فرانس وغیرہ نے اس کو یونانیوں کو ان کو جو ہے ورغلا کے حملہ کیا. لیکن کمال اتا ترک جو تھا نا وہ آ گیا اور انہوں نے پھر لڑائی ہوئی خوفناک، اور اس میں بے پناہ انہوں نے مارا پھر. تو پوری یورپی جو تھی نا، فرانس، انگلستان، یہ سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ شکست ہوئی. تو یونانیوں کو مارا. تو پھر بعد میں فرانس بھی سامنے آیا، فرانس کے سامنے بھی ترک ڈٹ گئے، پھر وہ بھی مجبور ہو گئے صلح کرنے پر. آخر میں صرف یہ رہ گیا انگلستان رہ گیا. تو اس نے کوشش کی کہ باقی یورپ کے جو ممالک ہیں اس کے ساتھ مل لیں، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تو اس پر جو ہے نا اقبال نے پھر جو ہے نا یہ احیاء اسلام کہ وہ منظر کشی کی کہ اے لوگو. اب بیٹا عبداللہ آپ یہ سن کر بڑے خوش بھی حیران بھی ہوں گے کہ اقبال نے اس پیشین کو اپنی بات کو جب وہ یورپ میں پڑھتے تھے، جب وہ 1905 سے 1908 تک گئے یورپ، تو 1907 میں انہوں نے اسی بانگ درا میں ایک نظم ہے مارچ 1907، اس میں باقاعدہ انگلستان میں بیٹھ کر اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساقی. 1907 میں خطبہ اولاباد 1930 میں، پاکستان 1947 میں، اور یہ 40 سال پہلے کہہ رہا ہے.
یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اقبال کے پیشن گوئی کر رہے تھے، پیشین گوئی اور بڑا درویش، اور یہ بڑا ولی اللہ تھے، بہت بڑے درویش تھے. تو اس نے پوری دنیا کو وہاں انگلستان میں چیلنج کیا تھا، اوئے ہمارا قرآن جو ہے وہ حقیقت ہے، اور سن لو کہ اگر تم نے اس کو دبایا ہوا ہے نا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جناب نا. تو پھر یہی جو ہے نا 1960 میں جو اس نے پیشین گوئی کی تھی، وہ یہ اپریل 1923 میں آ کے تو پھر وہ یہاں پھر وہ تو مختصر اس طرح وہ شروع کرتا ہے کہ دلیل، مطلب یہ سارے بیٹا سمجھ گئے نا اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر، کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ مسلمان عالم اسلام جو غلامی، معاشی، سماجی، ثقافتی بڑے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو کمال اتاترک کی سربراہی میں جو انہوں نے اٹھان کی نا، تو اقبال بڑا خوش ہوا اور کہتا ہے کہ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہونے سے جناب یہ تارے جو ہے مدھم پڑ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ سورج طلوع، تو کہتا ہے کہ اسلام کا سورج پھر طلوع ہو رہا ہے. تو خوبصورتی سے اس کا نام بھی اقبال نے طلوع اسلام رکھا ہے. تو کہتا ہے دلیل صبح ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، اور روکے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وفا رب. بیٹا عبداللہ، کبھی آپ نے کسی لولے اپاش کو دیکھا ہے؟ کسی بچے کو، بوڑھے کو کہ جس کی ٹانگ کام نہ کرتی ہوں، ہاتھ پاؤں نہ کام نہ کرتی ہوں، ایسا چلتے. تو اس وقت بیٹا جو 20ویں صدی کی دوسری دہائی تھی، اس میں پورے عالم اسلام کو یہ خبیث یورپ والے کہتے تھے یہ اپاج ہے. یہ کیا ہے؟ آپ جو لولا لگا نہ بھاگ سکتا ہے، لولا جو اس کے نہ پٹھے کام کرتے ہیں نہ ہڈیاں کام کرتے ہیں. تو کہتے تھے مسلمان. تو یک دم جو انہوں نے اتنی کامیابی، اور یہ سمرنا کے مقام پر انہوں نے اتنا مارا یونانیوں کو، پھر 25,000 برطانوی انہوں نے مارے. تو کہتے پوری دنیا حیران ہوگی، یار یہ جو لولے لگ رہے تھے، پاج تھے، ان کے پٹھوں رگوں میں یکدم طاقت کیسے آ گئی. بالکل. تو جو فلسفی ہوتا ہے نا، فلسفی وہ زن اور تخمین کرتا ہے، وہ اٹکر پچو. تو اقبال کہتا ہے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی، عروق کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وفارہ بھی مسلمانوں کے بڑے فلسفی تھے. لیکن ہے کہ ابن سینا اس بات کو جو عقل خالص ہوتی ہے نا، عقل خالص کہتے ہیں وہ یہ جو مسلمانوں یکدم کہتے ہیں یہ تمہارے سمجھ میں بات ہے. اور روح کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وفارہ بھی. جی سر. تو ڈاکٹر صاحب یعنی یورپ میں جو یعنی یہ پوری جو یعنی عالم اسلام کے سازشیں، اور خاص کر کے سلطنت عثمانیہ کو جو تتر بتر کرنے میں جو تو یہاں ترکوں نے کیا تھا، جو اقبال اشارہ کر رہا ہے کہ اچھا مسلمان کو مسلمان کر دیا. حقیقت میں آپ مسلمان ہوئے، یعنی کہ صحیح طریقے سے صحیح بات. یہ جو طوفان مغرب جو تھا کہ جس نے عالم اسلام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، اسی چیز نے اس کو ان کے اندر غیرت جگا دی، رد عمل کے طور پر. وہی نا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گور کی سیرا. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ سمندر سے سیپی جو ہے نا، جب اس میں طوفان آتا ہے نا، تو لہریں جو ہے نا سیپی کو اٹھا کر کنارے پر لے آتی ہیں. وہاں سے سیپی جو ہے سیپی وہاں سے ذرہ ایک دو لیتی ہے، اور وہ اس کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا، اس ذرے کو پھر وہ لعاب بناتا رہتا ہے، اور اس سے وہ موتی بنتا ہے. اچھا. تو کہتا ہے یعنی اقبال کا دیکھو خوبصورتی سے یعنی سمجھانے کے لیے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان نے مغرب نے. ہاں جی. یہ پورا یورپ اور پورا یہ جو تھا یہ عالم اسلام کے خلاف جو لادینیت تھی، اور اس کی مکاری عیاری اور شاسوں سے جو انہوں نے سلطنت، تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح جب سمندر جو اس میں طوفان آتا ہے تو لہریں جو ہے سیپی کو اٹھا کر کنارے پر لے آتی ہیں، اور وہ سیپی جو ہے نا وہ ریت کے ایک دو ذرے لیتی ہے، پھر وہ لہروں کے ساتھ واپس چل لے جاتی ہیں، اور سیپی کے اندر جو کیڑا ہے اس کے ارد گرد اپنا لعاب بناتا ہے اور اس کے موتی بن جاتا ہے. اچھا. تو کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی، گوہر کہتے ہیں موتی، گوہر کی سیرا بھی. جی ہاں. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا. اوے لوگوں اور دنیا والوں سن لو، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی زین ہندی نطق اعرابی.
اور دنیا والوں سن لو، پھر وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کو پھر وہی ہیبت، طاقت اور شوکت اور خطابت جو ہے نا، یہ جو ترکمانوں کی جو تھی نا شکوہ، بڑی ہیبت تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو ہند کے جو تھے نا، یہ اپنے یہ برہمن وغیرہ، جی جی یہ بڑے فلسفے میں تیز تھے. اور عرب جو تھے نا، یہ فصاحت و بلاغت میں بڑے تیز تھے. تو اقبال اللہ رحمہ کہا کہ مسلمانوں کو اب پھر وہ چیزیں دوبارہ وہ ساری خاصیتیں جاگ گئی. اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ موقع دے رہے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. اللہ میاں پھر ان پر کرم کر. اچھا. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی، زین ہندی، نطق اعرابی. یعنی تین قوموں کے جو ان کی خاصیت تھی نا، وہ ساری بیان کر دی. ان کے تہذیب و تمدن میں یہ چیزیں نمایاں تھیں. یہ ساری چیزیں اب مسلمانوں میں پہلے بھی تھی، اب پھر دوبارہ جاگ گئی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن چوزوں کے نغمہ کمیابی. صحیح. یہاں اقبال اے بلبل سے مراد اقبال اپنا، جی اپنی طرف اپنی طرف کہہ رہے کہ اے اقبال، اگر ہمارے یہ جو نوجوان ہیں، جی 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 جی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی، کہ اگر کوئی نوجوان لوگ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، اونگ میں ہیں، تو اقبال ان کو ایسی شاعری کر کہ یہ جگا رہا ہے، نوجوانوں کو جگا رہا ہے. اچھا اچھا اچھا. اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے. غنچے کہتے ہیں نوجوانوں کو. صحیح صحیح صحیح. یہ یعنی جاگیں گے جاگیں گے سے لے کے 22 سال تک. تو اقبال کہتا ہے کہ او اقبال، ان نوجوان نسلوں کو، ان کو بس یہ جاگ جائیں گے. اگر کوئی نیند سے کوئی ہے تو ان کو اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن. کہتا ہے شاعری ایسی کر کہ یہ جاگے. نوارا تلخ تر میزن تو ذوق نغمہ کمیابی. تڑپ صحن چمن میں، آشیاں میں، شاخساروں میں. صحیح. جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیماب. تو ڈاکٹر صاحب سیماب کہتے ہیں پارے کو، اور لغوی میں نے اس کا ہے چاندی کا پانی. پارے کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، جب وہ قطرہ نیچے گرتا ہے تو بکھر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اقبال نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے پارے سے. کیا اقبال تجھے جہاں بھی موقع ملے، مسجد ملے، بازاروں میں ملے، جلسہ عام میں ملے، کہیں جائیں تو تو پارے کی طرح تڑپ تڑپ کے لوگوں کو بیدار کر. تڑپ صحن چمن میں، آشیاں میں، شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیمابی. کیونکہ تو پارا ہے، اور پارے کی جو وہ خصوصیت ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تھا. گستواں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جس طرح آج ہمارا ٹینک ہے نا، اس زمانے میں گھوڑے جو تھے نا، وہ جو ان کی لڑاکا فوج تھی، اس میں گھوڑے بھی استعمال ہوتے تھے، اور گھوڑوں کے اوپر انہوں نے پورا لوہے کا زین جو ہے نا، وہ اس کی جو کاٹھی وغیرہ سب کچھ ہے نا. تو اس زمانے کا ٹینک تھا ہی نہیں. ہاں، اس زمانے میں یہ ٹینک تھا. تو کہتا ہے کہ جو مخالف جو تھے ان کے پاس یہ اقبال کا وہ اشارہ تھا نا کہ اگرچہ ان کے پاس ان کے جو اسلحہ ساز و سامان بڑا لیٹسٹ تھا، لیکن ہے کہ ترکوں کے پاس جذبہ تھا. تو کہتا ہے کہ میں وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے. میں کہتا ہے اقبال کہتا ہوں میری نظر جو ہے یہ پاک بین ہے. اچھا. میری نظر ان اصلوں مسلوں پر نہیں ہے، میں ترکوں میں دیکھ رہا ہوں، ترکوں میں جذبہ دیکھ رہا ہوں. ان کو جو ہے ان میں جگر تابی ہے اور یہ کامیاب ہوں گے. وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی. ضمیر ڈاکٹر صاحب یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. جی ارشاد. ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے. اور اقبال اس پوری عالم اسلام کے نوجوانوں کو جگا کے رکھ دے. جگا دے. کیا بات. اور جگایا پھر. اور کس سے جگایا؟ کہتا تمنا و آرزو سے. جی ہاں جی ہاں. یعنی ایک جگہ اقبال کہتے ہیں یہ تمنا آرزو اس طرح ہی ہے کہ جس طرح چنگاری میں، جس طرح انگارے میں چنگاری ہے، اگر چنگاری نہ ہو تو پھر وہ راکھ بن جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ اے اقبال اگرچہ یہ مسلمان ہیں تھوڑے سے، ان میں کونے خدرے جو ہیں ابھی ان میں ہیں، تو کہتا ہے ان میں ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر. شہید جستجو کر. کیا بات ہے. کیا پورے آل کوئی بھی اس سے خالی نہ رہے. اب آگے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے یار. یعنی اقبال میں یہاں بے اختیار کہتا ہوں
کہ یار یہ بندہ جو تھا نا یہ درویش تھا اور جی اور اس درویش گاڈ بھی گفٹڈ بہت بڑی تھا۔ شخصیت تھی، اللہ نے، بہت بڑی، اور یہ شاعری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، شاعری نہیں ہے، آپ یقین جانیں بالکل جو اس میں تسلسل ہے، تسلسل ہے، جو ربط ہے، ایک جیسی لے ہے، ہاں، اور پھر مقصد اور مقصد حیات جو بیان کرتے ہیں، اور جس لے کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ، جس روانی کے ساتھ، جیسے ایک نہر میں پانی نہیں بہ رہا ہوتا، ہاں اس طریقے سے نا جی ارشاد۔ دیکھو کہاں 1907 جی ہاں، اور کہاں 1923، 23 اور جی 1947 سے پاکستان بن گیا۔ تو بالکل۔ اب یہ 16-17 کیا بات۔ سال جو ہیں جو مسلمانوں پر ظلم جبر آہ، جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں غلامی، محکومی، بالکل۔ نفسیاتی، سیاسی، سماجی، اور 1907 میں جو کہا تھا وہ 1923 میں ہاں ملنا شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جی جی، سر شک چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا ہوں، کیا لوگوں پورے عالم اسلام میں لوگ اپنی اس کیفیت پر اللہ کے سامنے روئے ہیں، روئے ہیں، سر شک کہتے ہیں آنسوؤں کو، آنسو، جی اور کہتے ہیں اتنے ڈاکٹر صاحب نیسا جو ہے نا یہ مارچ اپریل کی ایک بارش ہے کہ جس میں انگوروں میں رس پڑتا ہے، جی جی پھلوں میں جی رس پڑتا ہے، جی جی ٹھیک جی ہے، جی جی، اس صحیح۔ کو کہتے ہیں ابرے ہاں نیسا، نیسان۔ صحیح، ایک منٹ، ہاں ڈاکٹر صاحب اس میں جی جو ہے نا وہ پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی جو وہ ہے جو اوزاری جو ہے، آہوزاری ہے، آہوزاری ہے، بڑا خوبصورت لفظ، سر شک چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، جی جی، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، اوئے ہوئے، کہ مسلمان اتنے روئے ہیں اپنی کیفیت اور اللہ سے مانگا کہ اللہ میاں ہم پر رحم کر، جی جی، اور ان آنسوؤں سے بادل بنے، اور وہ بادل جو ہے نا وہ انہوں نے تشبیہ دی ہے ابر نیسا سے، جی جی، اور یہ بھی ایک قدرت کا قانون ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کہتے ہیں فلسفہ ہے اس میں کہ یا تو وہ موتی لیتا ہے ریت سے، یا بارش کے جو ابر نیسا کے قطرے ہوں نا سپی اس قطرے کو جو ہے نا وہ اچھا، لیتی موتی بناتا ہے، اور اس سے موتی بنتے ہیں، سمندر سے نہیں لیتی۔ اچھا، کیا بات، کیا بات، سر شک چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، جی۔ خلیل اللہ کہتا ہے پورے عالم اسلام، جی جی جی، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے، بالکل، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گور پیدا، جی جی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، شیرازہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس گوند کو یا لئی سے کہ جس کو ہم وہ کتاب جوڑتے ہیں، جی جی، برکہ برکہ نا، ہاں۔ تو اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مسلمانوں پھر دوبارہ ہمیں اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو ہماری رہے کتاب ہیں، جو ہاں، بکھری کتاب، ہوئی تھی اب ہاں، پھر جو ہے نا جو کتاب ملت پیپر کر کے بکھرے ہوئے تھے ہم، جو اچھا اچھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، ٹھیک۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات، کہتا ہے یہ مسلمان جو ہے یہ ہاشمی جو ہے نا یہ پھر دوبارہ وہ درخت جوان ہو اس میں پھر وہ پھل اور پھول لگے، صحیح بات، کیا بات، بالکل، اسی اقبال نے ایک جگہ اس کو کہا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بالکل ایسے ہی، تو کہتے ہیں کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، جی جی، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، صحیح، اور ربود ترک شیرازی دل تبریز کابل رہا، اللہ، کیا بات ہے، کہ اقبال نے جو یونانیوں کو مارا، آئے ہائے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ فرانس کی اور یہ یورپ کی جو ریشہ دوانیاں تھی اس کا جب مقابلہ سازشوں کو پاش کیا ہے، ہاں شکست بھی دی ہے اور سازشوں کو پاش بھی کیا ہے، کیا تو بات ہے، کہتے ہیں کہ ربود کہتا ہے زندہ باد کمالا تھا ترک، کیا ربود ترک شیرازی دل تبریز کابل رہا، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، کہ یہ جو انہوں نے ترکوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے نا یہ بالکل اس طرح ہی ہے خوشبو کی طرح کہ جس طرح جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ خوشبو کو ساتھ لے کے چلتی ہے، تو جہاں جہاں سے وہ ہوا گزرتی ہے وہ اس علاقے، تو یہ افغانستان یعنی تبریز سے مراد ایران ہے، کابل سے مراد افغانستان، تو پورا عالم اسلام جو ہے جدھر سے گئی ہے یہ ساری ان کو نا مسلمانوں کو جگا رہی ہے، غیرت جس طرح ہمارے دوستوں نے مارا ہے، جس طرح پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو سارے ملک جناب بڑے خوشی سے کہ ہم نے یہ مسلم ایٹم بم نام دیا نا، پھر ربود ترک شیرازی دل تبریز کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کیا غم ہے، اور دنیا والوں مسلمانوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکوں پہ اگر کہ انہوں نے بڑی قربت ہے، نہیں آخری خلیفہ کو خلافت کے دیکھا زنجیروں سے باندھ کے وہ فرانس والوں نے لے کے گئے، اوہ غم کہ جو غم کا پہاڑ ڈاکٹر صاحب بالکل،
اگر عثمانیوں پہ کوہ غم کو دیکھو نا سر تین بر اعظموں میں حکومت تھی نا، تین بر اعظموں میں حکومت تھی نا سر، اس کو زیرو کر دیا انہوں نے. اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. صحیح. لیکن اقبال کہتا ہے مایوسی کی بات نہیں ہے، کہ قدرت کا قانون ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کیا بات ہے، کیا بات. کہتا کبھی دیکھا نہیں یہ لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے غروب ہو جاتے ہیں تو پھر سورج نکلتا ہے. تو کہتا ہے یہی مثال ہماری مسلمانوں کی. ٹھیک ہے کہ ہم نے ہماری غلطیاں، ہماری نالائکیاں، ہماری کمزوریاں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مار کھائی ہے مگر یہ آپ جاگ کے کوئی بات نہیں، وہ ہماری قربانیاں رائے گا نہیں گی. صحیح. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اور مسلمانوں سنو، ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے جہاں بانی، ایک ہوتا ہے جہاں بینی. جہاں بانی اور بینی، جہاں بان کہتے ہیں حکمرانوں کو، جہاں بینی کہتے ہیں حقائق کو دیکھنا. حقائق کو دیکھنا. حکمرانی آسان ہے، حقائق کو سمجھنا. ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے. 600-700-800 سال حکومت کی، وہاں جو تمہیں زوال آیا اس وجہ سے کہ تم جہاں بان تو تھے، جہاں بینی چھوڑ دی تھی. بالکل. تو کہتا ہے اس بات کو سمجھو، جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر، بالکل، کارے جہاں بینی. صحیح. جگر خوں ہو تو کہتا ہے یہ جو کوالٹی ہے اس کو یعنی حاصل کرنے کے لیے کلیجہ خون کرنا پڑتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اور اگلا شعر ایسا ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کو اور ہر بچے کو یاد ہے. کیا بات ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی. اس کی بھی ذرا تشریح ہو جائے بچوں کے لیے. اس کی بھی ذرا ہزاروں تشریح. سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو اقبال نے فارسی میں جو خوبصورتی سے وہ ذرا اس کی وضاحت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات. لوگوں سینکڑوں صدیوں زندگی جو ہے گزرتی ہے، گاؤں میں روتی ہے تب جا کے گئی. کہ وہ روتی ہے کہ کوئی درویش آئے. میں اچھا سر میں یاد تصحیح کر دیں، میں یہاں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ ہزاروں سالوں کے بعد اللہ نے موقع تمہیں دیا ہے، بلکہ ایک جگہ انہوں نے خود کہا بھی ہے کہ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ دور اقبال میں زندہ ہو. کیا خیال ہے. اور واقعی اللہ نے 1000 سال کے بعد ان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ابھی تک دیکھ لیں کوئی ذکر نہیں ہے، ہم ایک بندہ نہیں تیار کر سکے. جی تو یہ ہے کہ اسی کے جس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی دین تھی نا. عمرہا مطلب صدیاں تب جا کے کہیں ایک آدھ ایسا پیدا تازہ بزم عشق یک دانائے راز آیت برو. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اقبال نے کہا بھی ہے اور تم کچھ نصیب ہو. بالکل. کہ میں آیا ہوں، اب تم نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اور کوئی پتہ نہیں میرے بعد تمہیں اتنا جلدی کوئی بندہ ملے نہ ملے. یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا. جی ہاں. نواب اس کے باوجود بھی اقبال کہتا ہے کہ نواب پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے. صحیح. کیا اقبال دیکھ لگا رہا، نواب پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک شاہین کا جگر پیدا. کبوتر کے بارے میں عام ہے نا کہ وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کبوتر کے اندر شاہین کا جگر پیدا. تو وہ اقبال علیہ الرحمہ کہتا ہے کہ اگر جو مسلمان صدیوں سے غلام تھے، جی ہاں، ان سے اقتدار چھن گیا، ان سے تجارت چھن گئی، مگر پھر بھی ٹھیک ہے اس غلامی خلافت چھن گئی. سر پوری خلافت چھن گئی، حکومت چھن گئی، 3 بر اعظموں کی حکومت چھن گئی، مگر پھر بھی تو کہتا ہے کہ اقبال اگر چاہیے لیکن ہے پھر بھی تو کیا کر نواب پیرا ہو ہے بلبل کا. اقبال لگا رہے سمجھاتا رہے ہو ہے بلبل چگاتا رہے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. جی ہاں. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی. کہہ دے ڈاکٹر صاحب آپ والی بات ہے، یہاں کھول دیا اپنے آپ. وہ کہہ دے دنیا کو بتا دے، جیسے وہ نہیں کہتے اے رب یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے ہے، اور پھر دیکھا ہے جو میں نے ان کو بھی دکھا. مطلب انہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے نا. اور وہ کہتے ہیں جو مجھے اللہ میاں تو جو دکھایا ہے، جو دیا ہے تو باقیوں کو سب کو دے دے. وہ دعا کرتے ہیں نا معروم تماشا کو پھر دیدہ بنا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھا. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ. جی سر.
یعنی اقبال اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں تیرے سینے میں پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، کیا بات ہے، مسلمان سے حدیث سے سوز و ساز زندگی کہہ دے، وہ اقبال اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی کا بھید دے دیا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا توحید کے حوالے سے خودی کا سر نہاں لا الہ لا الہ کیا بات، خودی ہے تیرے فساں لا الہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شخصیت کا بھید کیا، خودی کے مین شخصیت پرسنالٹی تشخص، بندے کا جو تشخص جو اندر کی اسی انر سول ہے جو صحیح انسانیت ہے، جی ہاں، کہ اس کا جو راز ہے، اس کا جو بھید ہے، اگر کوئی چاہتا ہے سمجھنا تو وہ توحید میں ہے. کیا بات ہے. تو یہاں اقبال کہتے ہیں کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، بالکل صحیح، راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. یعنی دوسرے لفظ یہاں اقبال کہہ رہا ہے اقبال انہوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو روح ہے ان کو اتار دے، اپنے اتار دے، ان کے دل میں اتار دے اپنی شاعری میں، تاکہ یہ صحیح مسلمان بنے، صحیح بن جائے. ٹھیک ہے صحیح. آگے ڈاکٹر صاحب اور بڑا جیسے جیسے آپ یہ نظم ایسی ہے بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کم گہرائی سے زیادہ گہرائی کی طرف جائیں. اچھا یہاں پہ تھوڑا میں چاہوں گا تھوڑا سا مائنڈ نہ کریں. دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ان کے دل میں اتار دے. اگر یہ اتر گیا نا تو یہ پھر ان کو یہ شکست کو نہیں دے سکتا. اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے شیطان کیا کہتا تھا اپنی ابلیس اپنی مجلس شورا میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کے دل سے روح محمد جو ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سے پیار کرتے ہیں یہ نکال دو تو یہ پھر یہ مسلمان نہیں رہیں گے. وہ آپ نے ٹھیک فرمایا ڈاکٹر صاحب. وہ ان کی ایک وہ بالج ضرب کلیم میں ہے ابلیس کا فرمان اپنے فرزندوں کے نام، چلوں کے نام، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مسلمانوں کو خراب کرنا ہے، بالکل ان کو تتر بتر کرنا ہے تو کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور آخر میں جو بڑا خوبصورت بات اقبال نے سمجھائی ہے نا، تو اقبال 20ویں صدی میں قوم کو جگا رہے تھے تو ابلیس کہتا ہے نوجوانوں کو، ابلیس اپنے فرزندوں کو کہتا ہے کوشش کرو کہ نوجوان اقبال کے ارد گرد نہ بیٹھے، کیونکہ جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ انگارہ بن جاتا ہے، چنگاری بن جاتا ہے، نہیں پھر اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے. یہاں وہ ابلیس کہتا ہے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، کیا بات ہے، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو یار دور ہو، اگر آپ نہیں ہٹتے تو کاٹ دو. یعنی ابلیس اپنے فرزندوں کو کہتا ہے کہ جو بھی نوجوان بیٹھ گیا اقبال کے پاس پھر وہ تمہارے چکر میں نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اقبال کو موقع فراہم نہ کرو نوجوانوں کو. اور آج بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، جی میرا ایمان ہے اس بات پر کہ یہ جو ملوکیت ہے، یہ سرمایہ داری ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے میں کیا کروں اللہ انہیں ہدایت دے، اقبال سے کیوں ریلیکٹنٹ ہے، اقبال سے کیوں ہیزیٹیٹ ہے. ان کی اپنی سے ختم ہوتی ہے، ان کی اپنی تھنداری ختم ہوتی ہے، پنچایت ختم ہوتی ہے، ان کے اپنی جو جاگیرداری ختم ہوتی ہے، ان کی حکمرانی ختم ہوتی ہے، ان کے جو فائدے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہیں وہ ان سے منتیں بھی کرتا کہتا بات سنو کچھ چکھ ہی لو، ایک ٹوکو نہیں پی لو، باقیوں کو تم کٹا کٹ جو ہے نا بالکل ان کے ڈرم ختم کر دیتے ہو. تو یہ جو میں قرآن لے کے آیا ہوں، جو اس کی تشریح لے کے آیا ہوں، یہ ذرا یہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ میاں کا کلام جو میں لے کے آیا ہوں، قرآن جو لے کے آیا ہوں اور تفسیر بیان کروں، اس کو ذرا چکھ لو، سن لو. اچھا جی سر. تو اقبال نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اور جو آپ دیکھیں نا کہ خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا تو بیچارہ 1907 سے لگا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، 25-30 سال کی. اور جب خطبہ الہ آباد میں کیا کہتے ہیں لوگوں کو، اور بات سنو میری زندگی کا زیادہ حصہ قرآن کو سمجھنے میں لگا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اب مجھ میں وہ بصیرت پیدا ہو گئی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری رہن، لیکن میں اس اپروچ اور سوچ میں جو قرآن پڑھنے سے مجھے میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ اللہ نے پھر 18 سال دیے ان کو، 18 سال تک ماشاء لگے رہے، مزید سمجھایا. ایک بات اور دیکھو، کوالیفیکیشن دیکھو ان کے، حالانکہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ دے، یا اللہ ہمیں یہ دے، رو لیکن وہ کیا کہتا ہے معلوم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، پھر وہ نظر دے دے، وہ عقل بصارت دے دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اللہ میاں انہوں نے بھی دے دے، اوروں کو بھی دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. اس میں پھر وہ کسی جگہ کہتے ہیں یعنی جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل میری نظر، میرا دل میری، اللہ سے کہہ رہے ہیں
اور مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں تھے، اپنے بچوں کے لیے، ملت عثمانیہ کے لیے، بلکہ مسلمان کے لیے. جی ہاں. تو اب ڈاکٹر صاحب آگے مزید جو ہے نا اور بڑا اسی نظم میں خوبصورتی ہے کہ بڑے بھید جو ہے نا وہ آشکارا کر رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا وہ آگے بتا رہے ہیں لوگوں کو. تو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے بات سنو، اوے تم اپنے جو ہے نا غلط فہمی میں مبتلا ہو، تمہیں پتا اپنی حیثیت کا تم کیا ہو؟ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے. خدائے لم یزل کہتے ہیں وہ خدا جس کو کبھی زوال نہ ہے. بالکل. وہ کہتا ہو تو اس کا نمائندہ ہے اور تو کس چکروں میں پڑا ہوا ہے. بالکل. تو مایوس ہے، تو خوفزدہ ہے، تو نا امید ہے. اور بات تو سب 1923 کی ہے نا، 1900 حالانکہ دیکھ خلاف دشمن نکل رہی ہے، طلوع ہو رہی ہے، تو اسے پھر جگا رہے ہیں. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل مغلوب گما تو ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میرے بیٹے اور نوجوان، کوئی ایسی بات نہیں. اصل بات ہے تجھے گمان نے تجھے مغلوب کیا ہے. اصل بات ہے کہ تو اپنی خودی کو سمجھ، بیدار ہو جا. یہ آج بھی فٹ بیٹھتی ہے، آج کے بھی جوانوں پہ فٹ بیٹھتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور ٹھیک ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما. یعنی اے غافل پر زور دو کا جو ہے نا مغلوب کہ تیری جو بیماری ہے وہ تو گمان کے چکر میں وہم میں پڑا ہوا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے. شک میں پتہ میں کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا، کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا. ایسے بالکل. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. جی 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 جی. کہتا ہوں تجھے پتہ ہے تیرا ٹارگٹ کیا ہے؟ تیرا تو یہ جو تو چاپلوسی اور غلامی انگریزوں کی میں لگا ہوا ہے، ادھر سے نکل. وہ کہتا ہے تیرا مقام پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کار جب سپیڈ میں جاتی ہے تو پیچھے سے دھوڑ بھی اٹھتی جاتی ہے، ساتھ اٹھا کے لے جاتی ہے. بالکل ایسی. وہ کہتا ہے اے مسلمان تیرا تو مقام وہ ہے کہ ستارے بھی جو ہے نا وہ تیری کار کے، تیری اس کامیابی کے پیچھے یہ تیرے کارواں بن جائیں گے، تیرے قافلے کا حصہ بن جائیں گے. تو لیڈر ہے، تو رہنما ہے. کیا بات ہے. اور تو غلام ہے، غلام بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو غلام. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا. کہتا تجھے پتہ ہے مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہو تو اسلام کا، تو قرآن کا نمائندہ ہے جو کہ قیامت تک جو ہے نا باقی ساری چیزیں ختم. مکان فانی بھی ہے نا، مکان فانی مکی فانی بھی ہے کہ چند سال کی زندگی کہتا اس طرح ہے جس طرح، لیکن تیرے پاس جو قرآن ہے جو ہاتھ میں ہے یہ تو قیامت تک رہے گا. کیا بات. تیرے پاس جو پیغام ہے، جو طاقت ہے، جو ہتھیار ہے، جو ایٹم بم ہے تیرے ہاتھ میں، تو قرآن ہے. کیا بات. مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے. جاویداں سے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. بالکل تیرا نام ہمیشہ رہے گا. اور یہ قرآن کا جو وہ ہے نا وہ جو پیغام ہے وہ جو ہے نا وہ قیامت تک، باقی ساری چیزیں عارضی آنی جانی ہے. صحیح ہے. ہنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا. جی جی. ہنا بند عروس لالا، ہنا کہتے ہیں مہندی کو، مہندی کو. جی ہاں. عروس لالا کہتے ہیں دلہن کو. دلہن. وہ کہتا ہو تیری اس یہ جو تیری جرت ہے، جو تیری تو جو یہ مسلسل جو ہے نا تیری ہمت ہے، یہ تو اس دلہن کا تیرا خون جو ہے اس تیری کامیابی کا وہ دلہن کا مہندی بنے گی. کہتا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہے. کیا بات ہے. میں مارے جہاں تو ہے. یعنی دنیا میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پہلا گھر بنایا تھا. تو کہتا تو بھی بیمار تھے، اللہ کا گھر، اور تو جہاں کا بیمار ہے بھائی، تو ان سے تیری نسبت ہے، سنوارے گا. بالکل بالکل. ہنا بند اور اسے لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے، میں مارے جہاں تو ہے. اور آگے ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ تیری فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے خمیر میں، جی جی، جس طرح وہ بال جبریل میں کہتے ہیں نا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مار کا ہے بیم و رجا دیکھ،
ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گڈائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دے. کیا بات ہے. تو اس سے بہت پہلے علامہ کیا کہتے ہیں کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی. بالکل بالکل. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیری فطرت کے اندر، تیری ضمیر کے اندر بلٹن ہے، نیچر میں ہے تیری. تو ایسے ایسے کام کرے گا، کائنات کے جو راز ہے تیرے ہاتھوں سے افشاں ہوں گے. اور اس سے مراد صرف مسلمان ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی، چاہے وہ مسلم ہے نن مسلم ہے، وہ جو بھی تحقیق کرے گا، جو مطلب تجربات کرے گا تو وہ جائے گا آگے. تو دیکھیں نا اس میں اسی بات کو علامہ نے ایک دوسری جگہ کہا ہے نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ڈاکٹر صاحب گردوں کہتے ہیں کہ میں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق کیا کہ پوری کائنات انسانیت مٹھی میں ہے، مٹھی میں، اس کی ریچ میں ہے، اس کی ریچ میں کر سکتی. تو یہاں کہتے ہیں تیری فطرت امی ہے، بالکل ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے کہ دنیا اور کائنات کے اندر جو فطرت اور قدرت کے راز ہے خفیہ، وہ تو ڈسکور کرے گا. بالکل بالکل. تجھے پتہ ہے تو وہ شخص ہے. بالکل. دیکھیں یہ 1923 میں بات کی ہے، اور اس کے بعد یہ چاند پہ گئے ہیں 1961 کے، اس کے 1971 میں گئے ہیں، چاند پہ پہنچے. اور آپ دیکھیں مریخ سے سیمپل منگوا رہے ہیں، سیمپل لے کے آ رہی ہے، مشینیں بھیج رہی ہیں، وہاں سے مٹی لے کے آ رہی ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو نا، یہ انسان ہے، یہ بشریت کے بارے میں کہا نا، کہ انسانوں کے بارے میں کہا نا کہ یہ اتنی تحقیق کریں گے اور اس لیول تک جائیں گے کہ یہ کیا کشائیں. ابھی تو خود بھی دیکھ رہے ہیں یہ سیارے اور یعنی ڈھونڈ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اور بھی سیارے ہیں، اور بھی کیا کشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، اور اس سے بڑی ہیں، اور ایک دو نہیں ہے، لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں نہیں ہے، کہتے ہیں بلینز کے حساب سے اور کیا کشائیں ہیں، اور اس سے بلین گنا بڑی بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آج جو یعنی ہمارا عام جو ایک وہ اکائی ہے، ہم کہتے ہیں کلومیٹر، کہ اسلام آباد 75 کلومیٹر ہے. تو یہ گردوں جو ہے کائنات کی جو اکائی ہے وہ سورج کی روشنی ہے، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اور کچھ گلیکسی اتنی دور ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے روشنی کی رفتار آتی ہے، اور یہاں کتنے ہزار سال لگتے ہیں پھر جا کے یہ. اور ابھی بھی کہتے ہیں کئی ایسی ہیں کہ وہ ابھی تک پہنچی بھی نہیں ہے، ابھی تک لائٹ میں پہنچی بھی نہیں، اسی ابھی اربوں سال گزر گئے ہیں. بعض اتنی بھی ابھی بھی گلیکسیز اتنی دور دور ہیں. جی ارشاد. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہان جوہر مضمر. بالکل. وہ جہان جو ابھی چھپا ہوا ہے، گویا امتحان تو ہے. کہتا ہے تیری فطرت اس کی گواہی ہے. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہان جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے. جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. ڈاکٹر صاحب ارمغاں کہتے ہیں گلدستے کو تحفے. تو کہتے ہیں کہ یہ اے مسلمان تیرا جو سیرت اور کردار ہے، یہ جو اسلام ہے اور اسلامی نمونہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گفٹ لے کے جائیں گے. تو ایک گفٹ کی مان ہے کہ جس طرح وہ اقبال کہتے ہیں نا ایک جگہ کہ ہر لہجہ ہے محمد کی نئی شان نئی آن، کیا بات ہے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، گوانڈی جبرائیل اسلام دا آیا ہے. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا یہ نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو کہتے ہیں کہ یہی جو قاری جو ہے یہ دراصل قرآن کا نمائندہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تحفہ دیں گے جا کہ جو اسلام پر کاربند ہو اس کی شخصیت ایسی بنتی. بالکل بالکل. جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسپورٹ. اور کہتا تجھے پتہ ہے تیری سابقہ تاریخ کیا ہے؟ واہ بالکل. وہ کہتا ہے تو پورے ایشیا کا جو ہے تیری لیڈ کرنا ہے، دوبارہ لیڈ کرنا. کیا بات ہے. لیکن تجھے کیا کوالٹی پیدا کرنے پڑے گی؟ تھوڑی سی ارشاد. سبق پھر پڑھ، صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں وہ کمی واقعہ ہو گئی ہیں. کون کون سی؟ سچائی، بالکل، انصاف، بالکل، اور غیرت اور دلیری. بہادری. خواتین و حضرات، آج یہ ہمارا طول اسلام کا پہلا سیشن انتدائیہ اختتام کو پہنچا. جلدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیے. پاکستان زندہ باد.